ہماری گفتگو جو ہے وہ طہارت من الحدث میں ہے، اور طہارت من الحدث کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حدث ایک جو معنوی کیفیت ہے، انسان جو معنوی طور پہ ہے، روحانی طور پہ ہے، کچھ ایسی کیفیت رکھتا ہے کہ جس کیفیت کے ہوتے ہوئے اس کے لیے نماز پڑھنا اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانا یا اس طریقے سے مسجد میں داخل ہونا یا باقی کچھ کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب وہ جو کیفیت ہے وہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ جس کیفیت کا ختم ہو جانا اس بات پہ موقوف ہوتا ہے کہ انسان وضو کرے۔ تو اگر تو وضو کے ذریعے سے وہ روحانی اور جو معنوی کیفیت ہے جسے نجاست باتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر وہ وضو کے ذریعے سے ختم ہو تو اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور اگر وہ غسل کے ذریعے سے ختم ہو تو اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور یہیں سے یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا کہ وضو کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ روحانی کیفیت کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق فقط جو ہے وہ جسم کی صفائی ستھرائی کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے جسے غایات الوضو کہتے ہیں۔ غایات الوضو میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ وضو کا انجام اور وضو کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوگا۔ تو وہاں پہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا وضو فی نفس ہی مستحب عمل ہے یا مستحب عمل نہیں ہے۔ بہت سارے فقہا کی یہ تحقیق ہے، اور ان میں سے سید ثانی دامت العالی بھی ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وضو خود جو دھونا ہے چہرے کا اور باتوں کا دھونا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت کے لیے مقدمہ ہے، اور وہ جو عبادت ہے جو ایمان کا حصہ ہے وہ طہارت ہے کہ جسے روحانی طہارت کہتے ہیں، نفسانی طہارت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر انسان اس نیت سے وضو کرے گا کہ تاکہ وہ طہارت کی حالت پہ آ جائے، تاکہ وہ اس کی جو کیفیت ہے وہ طہارت والی ہو جائے، تو پھر وضو مستحب کہلائے گا۔ اور اس مستحب کو اگر آپ نے مسلم سے پڑھ چکے ہوں گے تو مستحب غیری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کسی ذیل مقدمہ کے مستحب ہونے کی وجہ سے مستحب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جس مقصد کی خاطر وضو کر رہے ہیں وہ واجب ہو تو پھر وضو وہاں پہ کیا کہلائے گا؟ واجب کہلائے گا۔ تو یہ ساری بحث کیا کہلاتی ہے؟ غایات الوضو کی بحث کہلاتی ہے۔ یہاں پہ مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے، بس یہاں پہ ایک آخری مسئلہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ 167 نمبر مسئلہ ہے کہ یجوز الاتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضۃ۔ انسان نے فریضہ کو انجام دینا ہے اور فرض نماز کو انجام دینے کے لیے وضو کرنا شرط ہے، وگرنہ وہ نماز درست نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو غایت بنا سکتے ہیں، وضو کی آپ یہی غایت بنائیں، اور بجائے اس کے کہ وضو اس نیت سے کریں تاکہ مجھے طہارت حاصل ہو جائے، بلکہ وضو اس نیت سے کریں تاکہ میں اس کے ذریعے سے فریضہ نماز پڑھ سکوں۔ وَلَوْ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، اگرچہ اس نماز کا بھی ٹائم بھی داخل نہ ہو، یعنی صبح 10 بجے آپ وضو کر لیں اور آپ کیا کہیں کہ ابھی مباحثہ ہمارے پیسے کے بعد اب نماز پڑھ لیں گے۔ اب 10 بجے وضو آپ کس نیت سے کریں؟ تو سید ثانی دامت العالی کا کیا موقف ہے کہ آپ فریضہ کی نیت سے کر سکتے ہیں، میں واجب نماز کی خاطر یہ وضو کر رہا ہوں۔ اب ہوگا کیا کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ بھی ایک آپشن ہے کمال وضو، جیسا کہ ایک دوسرا آپشن بھی ہے کہ آپ وضو کریں اور نیت کیا کریں؟ بقصد الکون علی الطہارہ، نیت کیا ہو تاکہ میں طہارت کی حالت پہ آ جاؤں، کیونکہ میرے اندر ایک حدث ہے، حدث اصغر ہے، تو وہ ختم ہو جائے اور میں طہارت کی حالت پہ آ جاؤں، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے وقضا بقصد، کہ آپ جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں، وضو کرنا جائز ہوگا، یعنی یجوز الاتیان، کہ آپ کسی بھی غایت کا کیا کر سکتے ہیں؟ قصد کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا نکلے گا نتیجہ کہ وضو میں آپ کو کسی نہ کسی غایت کا قصد کرنا ہوتا ہے، اور وہ غایت بھی وہی ہونی چاہیے، وہ مقصد بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو فقہ میں آپ کو فقیہ بتلائے گا۔ آپ اپنی طرف سے کوئی مقصد نہیں بتلا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ جیسے ہم نے کیا مثال دی تھی کہ آپ اس لیے وضو کرتے ہیں کہ میں درس پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے وضو کرتے ہیں کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، تو کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا، درس پڑھنے کے لیے وضو کرنا، یہ غایت کے طور پہ فقہ میں ثابت نہیں ہے۔ جب فقہ میں ثابت نہیں ہے تو انسان اپنی طرف سے دین نہیں بنا سکتا۔
تو لہٰذا وہ وضو کی نیت کیا کرے گا کہ میں تاکہ طہارت کی حالت یاد کروں. تو لہٰذا سب سے جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہی طریقہ کار ہے. انسان جو ہمیشہ وضو کرے تو اس کے مد نظر یہی چیز رہے کہ تاکہ میرے نفس کے اندر طہارت آ جائے. یہ ایک ایسی نیت ہے کہ مجھ سے پھر بہت ساری ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. کہ اب جو فقہا کا کچھ اختلاف ہے کہ یہ نماز کا بھی ٹائم داخل نہیں ہوا اور بہت دور ٹائم ہے تو آپ یہ نیت نہیں کر سکتے. کچھ کہتے ہیں اگر قریب ہو تو کر سکتے ہیں. اس سارے جھنجھٹ سے آپ کو آزادی مل جاتی ہے اور آپ ایک ایسے نظریے پہ عمل کر رہے ہیں جو تمام فقہا کے یہاں درست ہے. اور وہ کون سا نظریہ ہے کہ بقصد الکون علی الطہارہ. لہٰذا اس نظریے کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا عمل احتیاط کے مطابق کہلائے گا. یعنی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس مسئلہ میں کسی بھی فقیہ کی تقلید نہیں کی، بلکہ میں نے کیا کیا، احتیاط کے مطابق عمل کیا. لہٰذا احتیاط کے مطابق عمل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں تو نیت کیا ہو تاکہ مجھے روحانی طور پہ طہارت حاصل ہو جائے. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس میں کسی بھی فقیہ کے فتویٰ کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، اور اس طریقے کو ہم کیا کہتے ہیں، احتیاط کا طریقہ ہے. تو سید سلطان دعوت اللہ علیہ کی پالیسی جو ہے نا ان کی، وہ شروع سے یہی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ احتیاط لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے جتنے بھی مقلدین ہیں ان کو احتیاط کی طرف لے جائیں. تو ہماری انشاءاللہ پالیسی کیا ہوگی کہ اگر وہ احتیاط کی طرف نہیں بھی لے کر آ رہے تو ہم ایک ایسا عمل بنائیں گے تاکہ ہم احتیاط کی طرف جائیں اور تقلید سے کیا ہے، آزادی کی طرف اپنا قدم کیا بڑھاتے رہیں. تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا، غایات الوضو میں کہ ہر وہ کام جس کے لیے وضو شرط ہوتا ہے اس کام کی خاطر وضو کیا جاتا ہے، اور وضو فی نفس ہی کوئی عبادت اور مستحب کام نہیں ہے. اچھا، جب یہ بحث ختم ہوتی ہے تو آپ آتے ہیں وضو کے طریقے کے اوپر. اور یہاں پہ منہاج الصالحین میں آپ چلے جائیں تو اسی غایات الوضو کے جو ہے نا پیچھے بحث ہے، یعنی شروع کی بحث ہے. ترتیب ہم اپنی لحاظ سے رکھ رہے ہیں تاکہ چیزیں جو ہے کلیئر ہوتی رہیں. یہ شروع کی ساری بحث جا رہی ہے، یہ شرح وضو کی بحث ہے. تو ابھی ہم جس بحث کو شروع کر رہے ہیں وہ وضو کرنے کا طریقہ ہے. یہ اب جبیرہ کی بحث چل رہی ہے جی، اور شروع میں آ جائیں جسے کیا کہتے ہیں، فصل اول ہے. یہ فصل اول، فصل اول اجزاء وضو اور صفحہ نمبر 50 سے. ٹھیک ہے. وضو کا جو شارٹ کٹ تعارف ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ الوضو غسلتان و مسحتان. وضو کیا ہے، دو دھونے ہیں اور دو مسے ہیں. غسل اور غسل میں عربی زبان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غسل جو ہے وہ پورا غسل ہوتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں پورا نہانا، اور غسل کا مطلب کیا ہوتا ہے، دھونا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے چہرے کو غسل دیا، ٹھیک ہے، بازو کو غسل دیا، یہ آپ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کیا کہیں گے کہ چہرے کو غسل کیا. غسل یعنی دھویا. تو وضو کا جو پہلا جز ہے وہ غسل ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو دوسرا جز ہے وہ کیا ہے جی، مسح ہے. ٹھیک ہے. غسل میں کیا ہوتا ہے اور مسح میں کیا ہوتا ہے، یہ فرق ہمارے لیے واضح ہے. لیکن غسل میں یہ بحث آتی ہے کہ غسل کیا آپ تھوڑا سا پانی لیں ہتھیلی کے اوپر، بالکل 2-3 قطرے، اس کو ایسے ملیں اور چہرے کے اوپر کیا مل دیں، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، مالش کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عربی میں کیا کہتے ہیں، تدلیک کہتے ہیں. تو یہ تدلیک کیا کافی نہیں ہوگی، یعنی آپ کے پاس بہت تھوڑا سا پانی ہے اور آپ تھوڑا سا ہاتھ کے اوپر ملتے ہیں اور اس کیا ہے چہرے کو فقط گیلا پان دیتے ہیں. تو اس گیلا پان دینے کو، چہرے کو مردود کرنا، اس کو ہم دھونا نہیں کہیں گے. لہٰذا اس طریقے سے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو وہ اسے آپ کیا کہیں گے کہ اس نے پانی کے ذریعے سے اپنے چہرے کی مالش کی ہے. ٹھیک ہے. جیسے تیل لگا کے نا بازو وغیرہ پہ مالش کرتے ہیں، تو لہٰذا مالش نہیں ہونی چاہیے، غسل ہونی چاہیے. پھر غسل میں کیا ہوتا ہے، غسل کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جریان الماء علی الجسم، کہ جسم کے اوپر پانی کیا ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے. پانی کی کیا ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے. جب بھی پانی کی حرکت جسم کے اوپر بن جائے، یعنی پانی تھوڑا چلنے لگ جائے جسم کے اوپر، اسے کیا کہتے ہیں، دھونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ تیل لیتا ہے بہت زیادہ
اور وہ چہرے کے اوپر جب ملتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس کی حرکت ہو رہی ہے، اتنا تیل لگا ہے کہ وہ آپ کو اس کے اندر موومنٹ کیا نظر آتی ہے کہ یہ دیکھو تیل اوپر سے چڑھ کے نیچے آ رہا ہے۔ اس سے آپ کیا کہیں گے کہ قبلہ صاحب آپ نے تو آج تیل کے ذریعے سے کیا کر لیا، چہرہ دھو لیا، اور زیادہ مبالغہ کریں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ غسل کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب وہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ چہرہ دھو لیا، مالش اس نے نہیں کی، کیونکہ آپ کو باقاعدہ اس کی حرکت شروع ہو گئی ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ تیل نانیاں دانیاں لگاتی تھی بہت زیادہ، تو ہم کیا کہتے تھے کہ تیل سے نہلا دیا بچے کو، کیوں وہ باقاعدہ سر کے اوپر اس کی آپ کو موومنٹ بھی نظر آتی تھی، اگر آپ ہاتھ لگاتے تھے تو پورا ہاتھ کے اوپر کیا آ جاتا تھا، تیل آ جاتا تھا۔ تو لہٰذا غسل میں جو ہے وہ یہ کام ہو سکتا ہے، یعنی آپ جو ہے وہ ایک اسپرے کی بوتل میں جو حجام کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہیئر ڈریسر کے پاس ہم جسے نائی کہتے ہیں، وہ نائی منہ کے اوپر مارتے ہیں، اس کے حساب کیا ہے پریشر اتنا زیادہ ماریں کہ وہ قطرے چہرے کے اوپر بنے اور ان کے اندر کیا موومنٹ شروع ہو جائے۔ جیسے ان کے اندر حرکت شروع ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ غسل شروع ہو گیا ہے، یعنی آپ یہ مالش نہیں ہو رہی بلکہ کیا چہرے کو دھویا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ غسل کے لیے وہ جو اسپرے کی بوتل ہے اس کو بھی کیا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ اسپرے کرنا ہوگا، اتنا اسپرے کرنا ہوگا کہ باقاعدہ پانی جلد کے اوپر کیا ہے حرکت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ اگر وہ حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، تھوڑا سا آپ نے لگایا اس کو پھر مل دیا ایسے کر کے، تو وہ پھر تدلیق کہہ رہا ہے کہ مالش کرنا کہلائے گا، وہ غسل جو ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ تو یہ تفسیر کس کی ہوگی، ہمارے پاس غسل کی ہوگی کہ غسل میں کیا ہوتا ہے، جریان الماء علی الجلد، کہ جلد کے اوپر پانی حرکت کرے اور موومنٹ کرے اور چلنا شروع ہو جائے۔ اور مس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مس اور راس والرجلین کھینچنا مراد ہوتا ہے۔ تو مس میں کیا کرتے ہیں کہ چہرے کو مس کریں، یعنی چہرے کو کیا کریں، کھینچیں۔ جر جس کے اندر چیز کیا ضروری ہوتی ہے، جر یعنی کھینچنا۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مس، مس میں کیا ہے آخر پہ آ نہیں جائے گی، مس کا کیا مطلب ہے ٹچ کرنا، یعنی یوں کر کے ٹچ کریں، اس ٹچ کرنے کو ہم مسا نہیں کہیں گے، بلکہ مسا میں کیا ہوتا ہے تھوڑی سی موومنٹ ہونی چاہیے، تھوڑی سی کیا ہونی چاہیے، حرکت ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے کہ وضو کے اندر جو غسل ہے اس میں بھی حرکت ہے، لیکن اس میں حرکت کس کی ہے، پانی کی ہے، اور جو مسح ہے اس کے اندر بھی حرکت ہے، لیکن اس میں حرکت کس کی ہے، ہاتھ کی ہے۔ جو آپ ہاتھ رکھیں گے وہ ٹچ نہیں کرنا، اوپر رکھ کے اس کی حرکت دیں گے، چاہے تھوڑی سی حرکت کیوں نہ دیں، تھوڑی سی جیسے حرکت دیں گے تو اسے کیا کہا جائے گا کہ اس نے ہاتھ سر کے اوپر رکھ کے مس کیا، یعنی کھینچ دیا۔ وگرنہ اگر ہاتھ رکھ کے ایسے ہی رکھ دیا تو اسے کیا کہا جائے گا کہ ٹچ کیا اس نے، اور ٹچ کو کیا کہتے ہیں، مس کہتے ہیں، اور کھینچنے کو کیا کہتے ہیں، مس کہتے ہیں۔ آخر پہ کیا ہے، ہاں کا تلفظ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی دو چیزیں کیا ہوگی، ہمارے سامنے واضح ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ غسل کی طرف بڑھتے ہیں کہ چہرے کو جو ہے وہ کیسے دھونا ہے۔ تو اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ وضو کا تعلق فقط جسم کی اور چہرے کی صفائی ستھرائی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص کیفیت ہے کہ جسے روایات میں اللہ کی حدود سے تعبیر کیا گیا ہے کہ الوضوء حد من حدود اللہ، کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وضو اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے۔ اب جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے تو اب اس کے جو طریقہ کار ہوگا دھونے کا وہ بڑا ٹیکنیکل ہوگا، اور وہ طریقہ کار ہے کہ جو روایات میں ہے کہ جب تم چہرے کو دھوتے ہو تو ایسے نہ دھو کہ جیسے لطم ہوتا ہے، پانی کو جو ہے وہ تھپیڑوں کی شکل میں چہرے کے اوپر کیا مار رہے ہو، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو دھونے کا آغاز کرنا ہے وہ اوپر سے بالکل کرنا ہے، اعلیٰ سے، من الاعلیٰ الی الاسفل۔ جب یہ بات ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے دھونا ہے تو خود یہ جو اعلیٰ ہے اس کی تفسیر بھی روایات میں بیان ہوئی، اور فقہاء نے اسی کو میں فتویٰ دیا کہ اعلیٰ سے کیا مراد ہے۔ تو اعلیٰ سے یہ مراد ہے کہ جو سر کے بال اگے ہوتے ہیں وہ جہاں پہ پیشانی کا کے اینڈ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے قصاص شعر کہتے ہیں، یعنی بال اگنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ اگلا مسئلہ ہے کہ جو آگے سے گنجے ہوتے ہیں ان کا کیا معیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام جو نارمل انسان جو ہوتا ہے کہ جس کی پیشانی ختم ہوتی ہے اور جہاں سے بال کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں ان کے، وہاں سے کیا ہے دھونا شروع کرنا ہے۔ اب جب یہاں سے دھونا شروع کرنا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ پانی ڈالیں گے تو یہ بال کچھ نہ کچھ آپ کے کیا ہو جائیں گے، گیلے ہوں گے۔ اتنا ٹیکنیکل بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کہے کہ میں اعلیٰ سے دوں گا، بال اگنے کی جگہ سے دوں گا اور میرا بال بھی گیلا نہیں ہوگا، اتنا باریک جو ہے نا میں فرق رکھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی وہ پانی ڈالے گا کچھ حصہ بالوں کا کیا ہوگا، گیلا ہوگا۔ اگر وہ اپنے یہ والے بالوں کو گیلا نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ ظاہری بات ہے پیشانی کے درمیان میں پانی ڈالے گا،
پیشانی کے درمیان میں جب پانی ڈالے گا تو یہ جو اوپر حصہ ہے چاہے وہ ایک انگلی کے برابر ہی رہ جائے، اسے کیا کہا جائے گا کہ اس نے اعلیٰ یعنی سب سے اوپر، جس کی تفسیر کیا تھی فساد سے شان بال اگنے کی جگہ وہاں سے اس نے دھونا شروع نہیں کیا۔ جب اس نے وہاں سے دھونا شروع نہیں کیا تو فقہا نے کیا فتویٰ دے دیا کہ اس کا وضو باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے وضو کے اندر جو شرط کیا تھی اعلیٰ سے اسفل دھونی ہے، اس نے کیا کیا اعلیٰ سے تھوڑا سا نیچے دھویا، پھر اس کو دھونے کے بعد دوبارہ اوپر مارا، پھر اوپر چلا گیا، یعنی اس نے آغاز کہاں سے کیا؟ سینٹر سے آغاز کیا، یعنی پیشانی کے سینٹر سے آغاز کیا یا آنکھوں سے آغاز کیا، اس نے یہاں پہ آغاز ہی نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جو امامے وغیرہ ہم پہنتے ہیں ان کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ امامے کو بالکل پیچھے کر لیں، یہ جگہ بنائیں، یہاں سے کیا ڈالیں؟ پانی ڈالیں، اور پھر کیا ہے وہ پانی کیا ہے نیچے آنا شروع ہوگا۔ اور جس کے بال وغیرہ بڑے ہوتے ہیں وہ بالوں کو اوپر رکھتے ہیں اور پھر پانی یہاں سے ڈالتے ہیں، اور یہ کچھ نہ کچھ بات کیا ہوتے ہیں انسان کے گیلے پانی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اس میں جو غلطی ہو رہی ہے مؤمنین کی طرف سے، یا بہت سارے طلاب بھی اس میں رعایت نہیں کرتے کہ وہ ایسی عادت ہے ویسے منہ ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی بھرا اور ایسے کیا ڈال دیا، ایسی ڈال دی، کہاں پہ ڈال رہے ہیں؟ پیشانی کے سینٹر پہ ڈال رہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی ابھی عادت کے اوپر غور کریں، شیشے کے اوپر ڈالیں، جیسے پانی ڈالتے ہیں شیشے کے اوپر فوراً دیکھیں کہ کیا پانی اوپر سے ڈالا یا یہاں سے ڈالا، انہیں نظر آئے گا کہ یہاں سے ڈالا اور اوپر والا 1 انچ کا حصہ کیا رہ گیا تھا؟ خالی رہ گیا تھا۔ اور ان کی نیت بھی کیا ہے، جب پانی ڈال رہے ہیں تو اسے ڈالنے کا وہ کیا شمار کر رہے ہیں؟ دھونا شمار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اس بڑے مسئلے کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ جو مسئلہ زرارہ فقیہ کی وجہ سے ہمارے پاس پہنچا، ٹھیک ہے۔ اب زرارہ فقیہ جو ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں، یہ بڑے سوال کرتا ہے اور دکھتے ایجاد کرتے ہیں۔ امام نے جب فرمایا اعلیٰ سے اسفل ہونا ہے تو اس نے تفسیر پوچھ لی کہ اعلیٰ کیسے کہتے ہیں۔ اب جب امام نے تفسیر دے کہ اعلیٰ سے مراد کیا بال اگنے کی جگہ ہے، تو آپ سارے فقہا کیا ہے ہنس گئے، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے لوگ پیشانی سے دھو رہے تھے، آنکھوں کے اوپر ڈال کے کام چل رہا تھا، وہ کہتے ہیں اعلیٰ کیا مطلب اوپر سے دھونا ہے نا، ہم کو دقت ہے تو نہیں تھی، چلے بھائی ہم نے اوپر سے دھویا نا، کوئی نیچے سے تھوڑی دھویا، یہاں سے تھوڑی دھونا شروع کیا۔ لیکن جب تفسیر آ گئی زرارہ کے سوال کے بعد، اب کیا ہے وہ سارے پھنس گئے، اب تو جو ہے اوپر کیا ہے، اوپر کا مطلب بال اگنے کی جگہ ہے، بھائی ہم وہاں سے پانی ڈالنا ہے، وہاں سے جب پانی ڈالنا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایسے تو نہیں ڈالے گا، پانی لیں گے ہاتھ اوپر کریں گے، تھوڑا یوں کر کے بنائیں گے، اور یہاں پہ کیا ہے کچھ بال بھی گیلے ہوں گے، بہت سارے کیا ہے اس کے اندر تھوڑی مشکل ایجاد ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے یہ مشکل ایجاد ہوگی تو وہ زرارے کی وجہ سے ساری ثواب جو ہے زراروں کو جا رہا ہے، اور جن کے باطل ہو رہے ہیں وہ بھی کیا ہے ان کے حوالے سے جو ان کی تفسیر اور کوتاہی ہے وہ بھی کیا زرارہ کے کھاتے ہیں۔ یہاں پہ سید سستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی، ایک سہولت دی، انہوں نے کہا کہ بھائی جو بندے پیشانی کے درمیان میں پانی ڈالتے ہیں اور اوپر والا حصہ خالی رہ جاتا ہے اور اس سے پانی ڈالنے کو وہ کیا شمار کرتے ہیں؟ دھونا شمار کرتے ہیں، تو کیا ان کا وضو باطل ہوگا؟ فتویٰ کے مطابق تو باطل ہونا چاہیے۔ صاحب فیاض صاحب باقی مطلق کو فتویٰ دیا، سید ثانی نے کیا فرمایا کہ احتیاط واجب کے طور پہ ان کا وضو باطل ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا فتویٰ نہیں دیا، احتیاط بتا دی، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے، اور جو نمازیں پڑھ چکے ہیں وہ بھی دوبارہ پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ وضو کیا رکن کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے وضو غلط کیا نماز بھی غلط ہوگی، چاہے مسئلہ جانتا تھا نہیں جانتا تھا، ساپن ہو گیا ادرن ہو گیا، جیسے بھی ہو جائے۔ اب صحیح سارے نے احتیاط واجب لگائی تو اس میں مقلد کو ایک سہولت مل گئی۔ مقلد کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میں صحیح ثانی کو عالم فقیہ سمجھتا ہوں، انہوں نے فتویٰ ہی نہیں دیا، جب فتویٰ نہیں دیا تو میرے لیے احتیاط کرنا تو واجب نہیں ہوتا، میرے لیے دوسرا آپشن بھی کھلا ہے، دوسرا آپشن کیا ہے؟ تقلید کرنا، تو میں اپنے فتوی کی تقلید کر نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے یہاں پہ فتویٰ نہیں دیا، اور تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العمل علی فتوی المجتہد، انہوں نے تو مجھے کیا مشورہ دے دیا؟ احتیاط کرنے کا مشورہ دے دیا کہ آپ احتیاط کرو، تو میں چلے احتیاط نہیں کرتا، کسی اور فقیہ کی فتویٰ قبول کرتا ہوں۔ اب اس کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی کہ اگر اس کی یہ عادت تھی کہ وہ پیشانی کے درمیان سے دھوتا تھا، اوپر بال اگنے کی جگہ سے نہیں دھوتا تھا، تو اس کو ایک اچھی سہولت مل گئی، اور اچھی سہولت کیا ہے کہ چلے وہ باقی فقہا کو دیکھتے جن کو وہ عالم سمجھتا ہے یا پھر صبح عالمیت میں آتے ہیں ان کی طرف رجوع کر لے، تو سہولت تو اچھی ملی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ باقی فقہا جو وہ بٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وضو کیا باطل ہے، اس میں سے کوئی وضو کے صحیح ہونے کا فتویٰ دے تو پھر ہمیں کیا ملے؟ سہولت ملے، اور یہ اس طرح سے کیا ملے؟ ان لوگوں کے وضو بچیں کہ جو بالکل اوپر سے نہیں دھوتے تھے، تھوڑا سا کیا ہے نیچے سے دھوتے تھے، اور کہتے تھے قبلہ کیا ہو گیا، تو اوپر سے رہنا، تھوڑا سا نیچے ہے بس، آپ اتنی دقت کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اس مسئلے میں دقت ہے، اور فقہا ویسے دقت نہیں کرتے، اس پہ چھوڑتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ انہوں نے اس پہ نہیں چھوڑا، انہوں نے کیا یہ دقیق مسئلہ ہے اور ایسے ہی ہے جیسے روایت ہے، ہم آگے پیچھے کوئی اس کی طرف جانے والے یہاں پہ نہیں ہیں۔ اچھا یہ تو کیا ہوگی؟ اعلیٰ سے ہو گیا، پھر اسفل کہاں تک ہے وہ تو واضح ہے کہ جو تھوڑی کنارہ ہے یہاں تک ہے،
चौड़ाई इसकी कितनी रखनी है वो भी रवायत के अल्फाज हैं जो हम सबके सामने हैं कि उंगली, दरमियान वाली उंगली होगी और अंगूठा हो गया, इसके सेंटर में जो एरिया है वो होगा। बाकी ये जो हिस्सा बचता है कनपट्टी वगैरह ये उसके अंदर नहीं आता, इसका धोना क्या जरूरी नहीं होगा। अगर कोई एहतियातन धोना चाहे सकते हैं, मुझे यकीन हो जाए कि सारा धो गया, तो यहाँ से हाथ फेर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मा हुआ हद्दुल वजह अल्लज़ी यजिबु गस्लुहु, कि चेहरे की वो हद कौन सी है कि जिसका धोना वाजिब है। वो आपको तूल के एतबार से भी पता होनी चाहिए और अर्ज के एतबार से भी पता होनी चाहिए, ये चीज बातें होगी। अब धोने की कैफियत में क्या होगा कि मिनल आला इलल अस्फल है, कि ऊपर से नीचे धोना है। आप जब ऊपर से नीचे धोना है तो आप यूं हाथ नहीं मार सकते। ठीक है, ये क्या मुश्किल हो जाएगी कि आपने ऊपर से पानी धोना शुरू किया लेकिन अब आप यूं हाथ मारने लगे, दाएं और बाएं भी आप नहीं धो सकते। ऊपर से नीचे क्या धोना है। अब ऊपर से नीचे में फुकाहा ने एक सुलह दिया है कि बिल्कुल आप सीधा यूं हाथ ना मारें। इसे क्या कहते हैं, खत्ते मुस्तकीम, सीधा खत। यानी आपने पानी यूं डाला, आपने कहा कि ये रवायत के अल्फाज भी यही है कि आला से असफल धोना है, ऊपर से नीचे, तो मैंने पानी तो चलो ऊपर डाल दिया, वो तो तफसीर आ गई कि बाल होने की जगह से धोना है। डालने के बाद आप यूं हाथ रखें, यूं करते रहें, ये थोड़ा सा भी हाथ टेढ़ा ना करें। इसे क्या कहते हैं, एक हाथ सीधा बनता है, दूसरा हाथ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनता है, चांद की तरह, कमान की तरह। जैसे अरबी क्या कहते हैं, खत्ते मुनहनी कहते हैं, टेढ़ापन का खत। तो क्या बिल्कुल मुझे सीधा हाथ रखना है, यूं करके लाना है, या थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फुकाहा ने कहा कि यहाँ पे इशू नहीं है, आप थोड़ा सा टेढ़ा जा सकते हैं, यानी हाथ को आप बिल्कुल सीधा ना रखें, थोड़ा सा टेढ़े की तरफ क्या जा सकते हैं। बस आप आवाज ऊपर से करें धोने की जब कैफियत आप बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल सीधा हाथ रखना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आप क्या टेढ़ा रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही टेढ़ा रखें, दाएं और बाएं की सूरत बन जाए। यानी आप अर्ज में चेहरे को धो रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते। चेहरे को अर्ज में धोना कैसे होता है, आप पानी डालें और यूं करने लगे, ठीक है। लेकिन अगर यूं आप कर रहे हैं, जैसे आंखों में यूं होता है, यूं कर लिया, थोड़ा सा यूं कर लिया, उसमें क्या इशू नहीं आएगा। तो लिहाजा चेहरे को जो धोने की कैफियत है वो खत्ते मुस्तकीम में भी आ सकती है और खत्ते मुनहनी यानी जो कमान की तरह बनता है उसमें भी क्या आ सकती है, ये दोनों कैफियतें हो सकती हैं। लेकिन जो खत्ते अरज है, अरज में धोना या नीचे से ऊपर धोना या ऐसे क्या है, वो रवायत में ऐसे छींटे मार के ऐसे वो रगड़ के गोल मोल कर देना सारा, ये सारा क्या निजाम नहीं चलेगा। ये वैसे जब चेहरे को साफ सुथरा करना हो वहां पे चलेगा। तो अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं कि इसका मतलब है कि जब चेहरे को खास तरीके से धोने का ताल्लुक है तो इसकी वजह से हमारी रूह के ऊपर क्या पड़ेगा, खास किस्म का असर पड़ेगा। वैसे तो हम रगड़ के धोएं, ऐसे ऐसे करके इधर उधर करके खूबसूरत धो लेंगे, बड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन इस तरतीब के मुताबिक धोना है और धोना भी ऐसे है कि कोई जगह ना बचने पाए, तो वो फिर जारी बात है, आपको पता है कि इसमें क्या कोई दिक्कत है। इसी वजह से फुकहा कहते हैं कि जो आंखों के ये जो एरिया हैं साइड वाले, इनके अंदर आप उंगलियां मारें ताकि यहाँ पे सारा पानी पहुंच जाए, ये बाकी सारी जगहों पे पहुंचे, ये क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। अच्छा, ये सारी बहस कहाँ पे है, मसला नंबर अव्वल में है, ठीक है जी। आप यहाँ पे जो है ना ये एहतियात लाजिम है जो हमें क्या मिली, सहूलत मिली। अल अहवतुल लुज़ूमन अल इब्तिदाउ बिअअलल वजह, ये जो एहतियात लुज़ूम है कि आप इब्तिदा भी कहां से करें, बिल्कुल आला वजह, बिल्कुल ऊपर का हिस्सा होता है। और फिर क्या है, असफल फल असफल है। अब ये जो असफल फल असफल आना है इसमें म्यार क्या है, बिल्कुल सीधे हाथ से आने नहीं, इसमें क्या कहा कि असफल फल असफल में क्या है, वो यकफी फी ज़ालिका अस्सिल्कुल उर्फी, इसमें उर्फी क्या है तौर पे हो तो वो क्या हो जाएगा, काफी हो जाएगा, ठीक है। और उर्फी में क्या लिखा आगे, अलाना बिल खत्तिल मुनहनी, अगर के वो जो खत बने वो क्या हो, टेढ़ा हो, उसमें भी क्या चल जाएगा, इसमें मुश्किल नहीं। तो असफल फल असफल, ऊपर से नीचे का जो सफर शुरू होगा उसमें क्या है, उर्फ चल जाएगा, बिल्कुल सीधा लाइन लगाना क्या जरूरी नहीं है। लेकिन जब आवाज की बात होगी इब्तिदा की, तो वहां पे सही सारे एहतियात लाजिम लगेंगे। एहतियात लाजिम क्या है कि आप आला से शुरू करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फुकहा ने क्या फतवा दिया है, उन्होंने एहतियात लाजिम नहीं लगाई। तो लिहाजा इस एहतियात में रुजू का ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल जो इसाक सियाज साहब है या बाकी जो फुकहा हैं जिनकी तरफ रुजू किया जाता है आमतौर पे, उन्होंने क्या है यहाँ पे सही होने का फतवा नहीं दिया, उन्होंने एहतियात लाजिम नहीं लगाई, उन्होंने सीधा लिखा कि वजाजिबु अल इब्तिदाउ बिअदल वजह, कि वाजिब है कि ऊपर से क्या होना शुरू करें। ये सारी चीजें की धोने की बात आ गई।
ہاں کیا سوال ہے؟ نہیں سمجھے عبارت پوری پڑھیں. نہیں اوپر میں سیٹ کیوفی نہیں ہے، سیٹ کیوفی کا تعلق کس سے ہے؟ یہ اسفل فلسفل سے ہے. یہ جو زانے کا اشارہ ہے نا یہ کدھر پلٹ رہا ہے؟ یہ اسفل فلسفل کی طرف پلٹ رہا ہے. نہیں پورے کے ساتھ مربوط نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ابتدا جو ہے نا ابتدا کا الگ مسئلہ ہے اور اسفل فلسفل کا الگ مسئلہ ہے. یہ سارے کے الگ ہوتے ہیں. یہ میں نشان لگا دیتا ہوں. یعنی فقہ کے اندر دو بحثیں ہوتی ہیں. ایک بحث کو کہتے ہیں ابتدا بیان الوجہ اور دوسرے بحث کو کیا کہتے ہیں؟ اسفل فلسفل. تو زانے کا جو اشارہ ہے یہ اسفل فلسفل سے ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اچھا تو اس میں نقطے واضح ہو گئے. ہاں آگے جو ہے تو اب یہ جب بحث آتی ہے کہ جس کے سر کے اگلے حصے سے بال جڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے گنجا جسے ہم کہتے ہیں اصلہ، تو اس میں معیار کیا ہوگا؟ کیا وہ بالکل جو ہے سر کے وسط سے پھر دھونا شروع کرے جہاں سے بال اس کی جڑیں ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں، اس میں وہ کس کی طرف جائے گا؟ متعارف شخص کی طرف جائے گا. یعنی اسی ایج کا جو بندہ ہوتا ہے اسی طرح کے بندے ہوتے ہیں اس کی کتنی پیشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو وہ جہاں تک پیشانی ہوتی ہے ایک لائن کو بنا لے گا، پھر اسی لائن سے وہ دھونے کا کیا کرے گا؟ آغاز کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بندہ ہے کہ جس کی جو ہے وہ تحدید عرضی کے اعتبار سے خلقت کیا ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی یہ تو گنجے پن کا ایک مسئلہ ہو گیا نا. یہ گنجے پن کا مسئلہ کہاں پہ آئے گا کہ جب آپ چہرے کی طول والی حد کے اوپر ایشو کھڑا کریں گے. آپ کیا کہیں گے کہ طول والی حد میں آپ نے یہ کہا کہ بھئی اعلیٰ وجہ سے ابتدا کرنی ہے اور اعلیٰ وجہ کی جو تفصیل کو کرتے ہیں ان کو ساتھ سے شاہ کہ جہاں پہ بال کیا اگتے ہیں وہاں سے شروع کرنا ہے. وہاں پہ پھر یہ مسئلہ ہے کہ ایک بندہ گنجا ہے اس کے تو بال سارے جڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے شروع کرے؟ وہاں پہ کہا کہ بھئی اپنے جیسا جو بندہ ہے نا دیگر اس کو دیکھ لے اور یہ کہے کہ اگر میرے بال ہوتے تو کہاں تک ہوتے، وہی ایک لائن بنا لے اور وہاں سے کیا دھونا شروع کرے. یعنی سر کیسے کو دھونا یہاں پہ ضروری نہیں. ایک اور بحث یہ آتی ہے کہ ایک بندے کا جو چہرہ ہے وہ بڑا ہے، یعنی ہاتھ بیچارے کے چھوٹے ہیں، چہرہ کیا بڑا ہے. اب آپ نے عرض کی جو تحقیق بتائی ہوئی امام باقر علیہ السلام نے بیان کی تھی کہ بھئی انگوٹھے سے لے کر درمیانی انگلی تک دھونا ہے. اس نے انگوٹھے سے درمیانی انگلی تک رکھا تو یہاں تک آیا. ٹھیک ہے ہاتھ اس بیچارے کا کیا چھوٹا ہے، چہرہ بڑا ہو گیا. یا فرض کریں ہاتھ اس کا بڑا ہے، جیسے اس نے ہاتھ رکھا نا تو کانوں کا کچھ ایریا کے اندر آ گیا یوں کر کے سارا. تو اس کا کیا معیار ہے کہ بھئی آپ یہ اپنے چھوٹے ہاتھ کے مطابق کافی سمجھے اسی روایت کے مطابق رہے، یا جو ہے وہ بڑے ہاتھ کو کافی سمجھے اور کانوں کو کچھ حصے کے ساتھ کیا دھو لے. ٹھیک ہے اس کا کیا معیار ہے؟ تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پہ وہ دیکھیں کہ اس جیسا جو بندہ ہے اس کے ہاتھ کتنے ہونے چاہیے اس کے چہرے کے مطابق. ٹھیک ہے یعنی معیار کیا ہے؟ وسطی اور ابہام المتناسبتان مع وجہہ، کہ وہ اپنی ایسی ہاتھ کو معیار بنائے کہ جو اس چہرے کے مناسب ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اگر چہرہ ہے تو دھونا تو سارے کے لیے ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آدھا چہرہ دھونا ہے، لیکن اس کے لیے اب ہاتھ تو پورا نہیں ہو رہا. آپ کو کیا کہیں کہ میرا ہاتھ اس چہرے کے مطابق کتنا مناسب ہوتا ہے. کہ عام طور پہ جب لوگ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں تو یہاں تک پہنچتا ہے، تو لہٰذا مجھے بھی کیا یہاں تک دھونا ہے. ٹھیک ہے وہ یوں کر کے اندازہ لگائے گا، لیکن یہ بھی متعارف کی طرف ہی چلا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر اس کا ہاتھ چھوٹا ہے تو پھر وہ کیا کہ چہرہ تو میرا بڑا نہیں ہے، چہرہ تو نارمل ہے لیکن ہاتھ میرے کیا ہوئے چھوٹے ہو گئے. اب اس میں وہ کیا ہے کہے گا کہ اگر میں چہرے کے مطابق ہاتھوں کی خلقت بناؤں تو وہ کتنی بنے گی؟ وہ جتنی بنے گی اسی کے مطابق ہے. یعنی خلاصہ وہی آ جائے گا کہ وہ متعارف طریقے کے مطابق ہی چلے گا. بس چہرے میں اور ہاتھوں میں اگر فرق آ جاتا ہے تو معیار چہرہ بنتا ہے عرض کے اعتبار سے، اور ہاتھوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ بڑا یا چھوٹا کیا جاتا ہے. چہرے کو بڑا اور چھوٹا نہیں کیا جاتا. جبکہ گنجے پان میں کیا ہے کہ وہی معیار بنتا ہے کہ عام طور پہ کہاں پہ بال کیا ہے اس کے اگتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، وہی اس کا کیا رہتا ہے؟ معیار رہتا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اچھا اس کے بعد جو چہرے میں مسئلہ آتا ہے وہ داڑھی کے دھونے کا مسئلہ آتا ہے، آبرو کے دھونے کا مسئلہ آتا ہے، اس کی جلد کے نیچے دھونے کا مسئلہ آتا ہے، اور ایک اور بھی دھونے کا مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے 78 نمبر مسئلے کو ہم فوکس کرتے ہیں یہاں پہ. ختم ہو گیا.
چلو ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یہ 40 منٹ تک کیا ٹائم اس کا؟ یہ 35